غفلت کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے۔ ارے بھائی نماز کے بعد ذرا سا ایک اس نماز کے اوپر نگاہ بازگشت ڈال لو، یعنی اس کا ذرا تصور کرو کہ میں نے یہ 4 رکعتیں پڑھی تو کس طرح پڑھی، اور اس کے اوپر نگاہ بازگشت ڈالتے ہوئے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر لو، اور شکر ادا کر لو کہ اللہ آپ کے نے جس طرح بھی توفیق دی، آنے کی توفیق دے دی، اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دے دی، اے اللہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور اے اللہ میں آنے کے بعد آپ کے دربار کا جو حق تھا وہ تو کہاں ادا ہوتا، جو کم سے کم مطالبہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی مجھ سے پورا نہ ہو سکا۔ دیکھو خشوع کا اعلیٰ مقام تو وہ ہے جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ یہ خیال کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ مقام تو یہ ہے کہ پوری نماز میں اول سے لے کر آخر تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم جو الفاظ تم زبان سے نکال رہے ہو دھیان ان الفاظ کی طرف ہو۔ جب الحمدللہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو دھیان ان الفاظ کی طرف ہو، میں نے یعنی پتا ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے بندہ، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے یہ معاملہ، وہ میری عبادت کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو آدمی کم از کم اتنا جو ادنا خشوع کا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے انسان، ان الفاظ کی طرف دھیان ہو، میں نکال رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ بس مشین چل پڑی اور آخر میں جا کے بس سلام پھیر دیا، بلکہ دھیان ان کی طرف ہو، الفاظ کی طرف ہو، یہ ادنا درجہ ہے۔ اور جہاں ذہن بھٹک جائے، خیالات آنے لگے، پھر دوبارہ انہی الفاظ کی طرف آ جائے، یہ ادنا درجہ ہے خشوع کا۔ اس کی کوشش تو بندے کو ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے، ساری زندگی کرتا رہے۔ تو یہ کوشش ادنا درجہ کا خشوع ہے، یہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ آپ نے تو کرم فرمایا تھا کہ ہمیں توفیق دی تھی کہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم سے نہ ہو سکا، تو اللہ ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز ختم ہونے کے بعد فرماتے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار استغفر اللہ فرماتے تھے۔ ابھی تو نماز پڑھی، نماز کوئی گناہ تو کام نہیں ہے، استغفار تو گناہ کے کام پر کیا جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ فرماتے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ توفیق تو آپ نے عطا فرمائی، لیکن میں آپ کی عبادت کا حق ادا کر نہیں سکا، میرا دل و دماغ ادھر بھٹکتا رہا، تو کیا ہوگا کہ میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے،
اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، میں کسی طرح بھی حق ادا نہ کر سکا، ادنا حق بھی ادا نہ کر سکا، تو میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ایک طرف تو اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرا بندہ ہے، کمزور ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو اس واسطے یہ مجھ سے رجوع کر کے اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی تقصیر کا اعتراف کرتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ معاف کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ کہ جو کوتاہیاں ہوئی تھیں نماز کے اندر، وہ سب ان کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ چل تیری نماز بھی قبول کر لی، جیسی کیسی تو نے پڑھی قبول کر لی۔ جب تو نے ہم سے رجوع کر کے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھ سے نماز صحیح طریقے سے پڑھی نہیں گئی، تو چل ہم نے قبول کر لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس مایوسی کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے، اور اس سمت میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ ایک طرف تو حمد کرے بندہ، شکر ادا کرے، دوسری طرف استغفار کرے۔ شکر اس کی توفیق پر، استغفار اپنی کوتاہی پر۔ تو میرا اللہ تبارک و تعالی شکر کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ کس کا وعدہ؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو جب تم شکر کرو گے تو اور دوں گا، یعنی تم نے اس پر شکر ادا کر لیا کہ میں نے نماز آ کر ادا کی ہے، اے اللہ آپ کی توفیق سے اس پر شکر ادا کر لیا، تو اور توفیق دوں گا، اور توفیق دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ نماز مثلاً پڑھنا شروع کیا، پہلے تو نماز سے بھاگتے تھے بچپن میں، جب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی، پڑھتا رہا، تو کیا ہو گیا؟ اب نماز کے بغیر چین نہیں آتا۔ آتا ہے کسی نمازی کو نماز کا وقت آ جائے اور گزرنے لگے نماز کا وقت، چین آئے گا؟ کسی نمازی کو چین نہیں آئے گا۔ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں سفر میں، تو سفر میں تشریف لے جاتے ہوئے راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، کیا فرماتے ہیں؟ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں چین عطا کر دے، چین دے دے، راحت دے دے نماز پڑھ کر، یعنی نماز پڑھوا دے تو چین آئے، اس کے بغیر ہم بے چین ہیں، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا کہ کسی طرح میں نماز پڑھ لوں۔ تو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ چین نہیں آ رہا۔ یہ کیا ہوا کہ جو توفیق شروع میں ہوئی تھی کہ اس وقت زبردستی بغیر دل نہیں چاہ رہا، دل گھبرا رہا ہے، لیکن بندے نے اس کی پرواہ کیے بغیر نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ توفیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، اس پر جب بندے نے شکر ادا کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نماز کی طرف توجہ اور نماز کی فکر اور اس کا خیال یہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ نمازی کو بغیر نماز پڑھے چین نہیں آتا۔ تو یہ شکر کی خاصیت تو یہ ہے کہ اب شکر کیا تم نے اور تمہیں توفیق دیں گے، اب شکر کیا اور توفیق دیں گے۔ اور استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ بندہ کتنے بڑے سے بڑے گناہ لے کر پہنچ جائے اس دربار میں، بڑے سے بڑا گناہ لے کے پہنچ جائے، اور صدق دل سے، نیک نیتی سے، عاجزی سے اور اپنی بیچارگی سے باری تعالیٰ سے کہتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، جو کوتاہی ہوئی اب میں معافی مانگتا ہوں۔
تو یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ میرا مولا اس کے اوپر معافی کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے، وہاں شکر پر وعدہ یہ کر رکھا کہ